आपकी तालियों की गूंज में बिलावल भुट्टो जरदारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये भुट्टो पिछली दफा इलेक्शन के सिलसिले में रोंदो आया था। इस दफा हमारा स्केड्यूल के मुताबिक मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं अपने यहाँ के भाइयों से मुखातिब हूँ। हम जामिर की तरफ चल रहे हैं। इजलास में इंशाअल्लाह ताला हमारा जलसा होगा। और हम क्या करें, रोंदू के अवाम ने हमारा ये फैसला नहीं माना और आपने जिस अंदाज से, जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत से हमारा यहाँ इस्तकबाल किया है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये मोहब्बत देख के, आपसे ये मोहब्बत देख के मैंने ये फैसला किया कि ये हो ही नहीं सकता कि रोंदू से गुजरे मगर मैंने यहाँ के भाइयों से खिताब ना करूं। हमारा राजा नासिर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इंतखाबात में यहाँ का उम्मीदवार है और मेरे दरख्वास्त है रोंदो के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के माए बहनों से कि 7 जून को आप बड़ी तादाद में निकले, तीर पे मोर लगाए, तीर पे थप्पा लगाए और नासिर साहब को मुंतखब करा दे। आपके पास गिला शिकवे करने नहीं आए हैं, हम आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने आए हैं। यहाँ के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाने आए हैं, यहाँ के अवाम को हक हाकमियत दिलवाने आए हैं, यहाँ के अवाम को हक मलकियत दिलवाने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे ताकि हम मिल के जदोजहद करके यहाँ के अवाम को उनके हकूक दिलवा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी ना सिर्फ गिलगित के असेंबली में, ना सिर्फ नेशनल असेंबली में, मगर आलमी सतह पे आपका नुमाइंदगी कर सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दिखाई है, हमारा तारीख ये है कि हमने अपने अवाम के लिए जिदोजहद करके उनके हकूक छीन के दिलवाए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का तारीख क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तारीख क्या है कि आपने भी खुद जिदोजहद करके आपने अपने हकूक छीने हैं। किसी ने आपको प्लेट पे अपने आजादी नहीं दिलवाई थी,
یہاں کے عوام نے دوگرا راج سے خود آزادی دلوائے تھے اور انتظار میں ہے کہ وہ جو خواب ان کے بزرگوں نے دیکھا تھا انشاءاللہ تعالی میں اور آپ جو نیا نسل ہے وہ خواب میں اور آپ پورا کر کے دکھائیں گے آپ نے 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی نسلوں تک یہ ساتھ رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں یہاں کے عوام کے لیے حق حاکمیت کے ساتھ، حق ملکیت کے ساتھ، حق روزگار کے ساتھ ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کے ذریعے یہاں کے اور ملک بھر کے غریب عوام کو مالی مدد ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو تاکہ ہم اس معاشی بحران میں جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے وفاقی حکومت کا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہاں کے عوام کا مدد کرے. ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جب سیلاب کا قدرتی آفت آیا تو ہم نے 20 لاکھ گھر بنائے ہیں اور بے گھر عوام کو پھر سے پکا گھر بنا کے دیے ہیں. ہم نے ان گھروں کا جہاں وہ گھر ہے ان زمین کا جو مالک ہے ان گھر کے عورتوں کو بنائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان میں چاہے وہ زلزلہ کے متاثرین ہوں یا سیلاب کے متاثرین ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کرے جس سے ہم یہاں کے بے گھر عوام کو گھر بنا کے دے، ہم یہاں کے عوام کو زمینوں کا مالک بنا سکے. ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبہ سندھ میں صحت کا عالمی سہولیات پہنچائے ہیں جو 100% مفت ہے اور آج بھی میں گلگت بلتستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کی بزرگوں کا کوئی بھی بیماری ہو، دل کا مرض ہو تو آئے میرے سندھ کے NICVD میں آئے، ہم آپ کا 100% مفت علاج کروائیں گے. اگر آپ کے بزرگوں کا کوئی کینسر کا مریض ہو تو آئے، آپ سندھ کا JPMC میں جو کراچی میں ہے آئے، ہم آپ کا کینسر کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ہم نہیں پوچھتے کہ کون سا صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خواہش ہے کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کا خدمت کریں. مگر اگر آپ 7 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان سے جتواتے ہیں، مجھے تیسری بار نہیں، مجھے پہلی دفعہ یہ موقع دیا جائے کہ میں گلگت بلتستان کے عوام کا خدمت کروں تو آپ کو پھر کراچی آنے کی یہ ضرورت نہیں ہوگا. میں اسی بلتستان میں مفت علاج کا جال بچاؤں گا جس انداز سے ہم نے سندھ میں بنایا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے، جو یہاں کے عوام کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو شہیدوں کا جماعت ہے، جو عوام دوست جماعت ہے، جو غریب دوست جماعت ہے، جو گلگت بلتستان کو شناخت دلوائے ہے، جو ماضی میں بھی گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دیا ہے، جو مستقبل میں ہی وہ واحد جماعت ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلوا سکتے ہیں.
دوسری طرف امیروں کے امیر دوست جماعت ہے، دوسری طرف عوام دشمن جماعت ہے، دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو یہاں کے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں، یہاں کے عوام کے حقوق پہ سودا کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے جو یہاں کے عوام کو بیچتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف آپ کو نمائندگی کریں گے، نہ صرف آپ کو حقوق دلوائیں گے، مگر چاہے وہ آپ کے پہاڑ ہو، چاہے وہ آپ کے وسائل ہو، ان کا تحفظ دلوائیں گے اور آپ کو ان کا حق ملکیت دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی تو اسکردو 1 اور اسکردو 2 سے ہو کے آ رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اصل معنوں میں یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکتی ہے۔ یہاں انہوں نے کوئی ایسے سیاستدان بھیجے ہیں جو یقین مانے وہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کو خرید سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیور لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، یہاں کے عوام بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ آپ بھیجیں جس کو آپ نے بھیجنا ہے، مگر گلگت بلتستان کے عوام صرف ان جماعتوں کے ساتھ دیتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام صرف اس جماعت کے ساتھ دیتی ہے جو نہ صرف ان کا خدمت کر سکتے ہیں، جو نہ صرف ان کا نمائندگی کر سکتے ہیں، مگر وہ واحد جماعت جو شہادت قبول کر لیں گے، مگر عوام کے حقوق پہ سودا بازی کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ 7 جون کو رونڈو کے عوام تاریخی تعداد میں نکلیں گے، تیر پہ مہر لگائیں گے، راجہ ناصر صاحب کو اسمبلی میں بھیج کے ان تمام قوتوں کو اپنا ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے۔ نعرے بھٹو